آیت 153 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا منا اے، الذین آمنوا اے ایمان والو، استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ذریعے۔ یعنی مدد تو اللہ تعالیٰ، مسئلہ تو اللہ حل کرے گا، تو اللہ سے مدد مانگو تو اس کے لیے ذریعہ اختیار کرو صبر اور نماز کا۔ مطلب یہ کہ اب ہم یہ کہیں کہ میں نے اب دعا مانگی ہے اور شام سے پہلے قبول ہو جائے، یوں نہیں ہوا کرتا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں تو قبول فوراً ہو جاتی ہے، لیکن آگے اس کا نتیجہ کب آنا ہے، ہاں، یہ ہمارے علم میں نہیں، نہ ہمارے بس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگ رہا ہے تو اس کو کس طرح سے دوں، اس کے لیے کون سا معاملہ اچھا ہے، بھلا ہے کہ جو دعا کی قبولیت کا نتیجہ بنے۔ تو اس لیے صبر، اور صبر ہوتا ہے یقین کے ساتھ۔ مایوسی اور صبر میں فرق ہے۔ مایوسی کا مطلب کہ صبر نہیں کیا اور باویلا کرنا، ہائے مر گئے، ہائے کیا کریں، اب ہمارا رب ہمیں دیکھ نہیں رہا، دیکھو تو ہم کتنے مصیبت میں ہیں، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ بے صبری ہے۔ ہاں، ایک عورت اپنے بچے کی قبر پہ رو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، فرمایا بہن صبر کرو، صبر۔ کہنے لگی تیرے دل کو لگے تو پتہ چلے۔ اب چپ ہو گئے۔ بعد میں کسی نے کہا پتہ ہے کس کو کہا تو نے؟ کہتے کس کو؟ کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اچھا، وہ بھاگی، کہ یا رسول اللہ صبر کرتی ہوں۔ فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ صبر یہ نہیں ہوتا رو دھو کے اپنا خوب جب تھک گئے تو میرا صبر ہے۔ اور صبر جب چوٹ لگتی ہے، صدمۃ الاولی، جب دل پہ چوٹ لگی ہے فوراً صبر ہو، وہ صبر ہوتا ہے۔ کیونکہ واہ ویلا آہ کرے ہی نہ، بس جو اللہ کی طرف سے ہوا بس اس پر راضی ہو۔ اللہ کو بندہ ہوں، اس کا پیدا اس نے کیا ہے، جس حال میں رکھے مجھے میں راضی ہوں، بس میرے لیے وہی بہتر ہے۔ تو اس لیے بعض دفعہ آسان تو حبو شن وہ گرو اللہ کو ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم بہت ہی پسند کر ہوئی تو والی بری ہے، وہ آسان تکرہ شن خیر اللہ کو، شر اللہ کو خیر اللہ کو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بہت بری لگتی ہے اور وہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ ہاں جی، تو اس لیے یہ ہے کہ وہ مشہور مثال ہے کہ بھئی بادشاہ اور وزیر پرانے زمانے کے بھی گئے شکار پر، تو شکار ملا تو بادشاہ نے کہا میں ذبح کروں گا، ذبح کرنے کے بادشاہ کی انگلی کٹ گئی۔ وزیر فوراً بولا کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہے۔ بڑا ہوا غصہ آیا اسے بادشاہ کو، میری انگلی کٹ گئی، یہ کہتا بہتری ہے۔ تو ایک پرانا گڑھا تھا، تو پرانے کنویں ہوتے لوگ کھودتے ہوئے چھوڑ کے چلے، کچے کنویں ہوتے، وہ گڑھا رہ جاتا، اس میں وزیر کو باندھتے پھینک دیا، واپس آ کے میں شکار آگے کرنے جاتا ہوں، واپس آگے کھولوں گا، یہ تیری سزا ہے۔ ہاں، آگے چلا گیا، آگے جنگلی مل گئے، انہوں نے پکڑ لیا۔ وہ اپنے سالانہ ایک قربانی کرتے تھے اپنے معبود کے لیے ایک آدمی کی۔ انہوں نے کہا کہ نہایت خوبصورت آدمی اور نہایت صحت مند، ایسا تو ہمیں کبھی بھی نہیں ملا قربانی کے لیے۔ بادشاہ نے کہا مارے گا بھائی۔ اب لے گئے اپنے بڑے کے پاس، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بہترین ہے، لیکن دیکھو کوئی عیب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھا کہ جو انگلی کٹی ہوئی ہے، کہا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، یہ نہیں لگتا، یہ قربانی نہیں لگتا، چھوڑ دو۔ اب بادشاہ کی سمجھ میں آیا واقعات نہ کہ انگلی نہ کٹی ہوتی تو مارے گئے تھے۔ اب آیا واپس، وزیر کو کھولا، اس کا شکریہ ادا کیا کہ بالکل تم نے ٹھیک کہا، اگر میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو میں تو مارا گیا تھا۔ اس نے کہا جی ایک اور بھی اللہ کی بہتری کیا کہ مجھے آپ نے یہاں باندھ کے پھینک دیا، اگر آپ نے نہ پھینکا ہوتا میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ تو چھوڑ دیتے، مجھے کر دیتے۔
کہ انگلی کٹنے میں دونوں بچ گئے. تو بظاہر ایک چیز بری نظر آتی ہے لیکن وہی بہتر ہوتی ہے. یہ 50 کی دہائی کا واقعہ ہے کہ کراچی میں ایک شخص باہر کا ویزا لگا تو جا رہا تھا تو بڑا خوش تھا. سب گھر والے مبارکباد دیں, سب رشتہ دار مبارکباد دیں, چھوڑنے آئے اوپر وہاں جہاز کے اڈے تک. وہ آخر میں سب نے الوداع کہا, مبارکباد دی اور روز چلے گئے. اب یہ جہاز تک گیا, جب آگے آخری جو تلاشی ہوتی ہے اس میں دیکھا جیب بھی کٹ گئی, ٹکٹ بھی گیا, ہر چیز گئی. اور جہاز کو تو نہیں رکنا تھا. اب روئے, میری ساری زندگی کی پونجی لٹ گئی اور تو میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ, کتنی مشکل سے تھا, سب کچھ ہی کٹ گیا. ٹکٹ ہی گیا, کرایہ ورایا, ہر چیز میرے پاس واپس اتنی نہیں کہ رکشے وکشے میں بیٹھ کے بس اڈے تک یا اسٹیشن تک پہنچ جاؤں. لوگ بھی ہمدردی کرنے لگے. ابھی وہی کھڑا تھا کہ معلوم ہوا جہاز سمندر میں گر گیا. آپ کے اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کر جس نے مجھے لوٹ لیا. تو نہ جیب کاٹتا تو میں تو گیا تھا, زندگی گئی تھی میری تو. اس لیے اللہ کے کاموں کا پتہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ زندگی پر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ میں اگر بیمار ہوں یا یہ مصیبت میری کیوں ہے, اس میں اللہ کا میرے لیے کیا بھلا ہے. کیونکہ جب یہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کانٹا بھی چبھے اس کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں اور نیکیاں لکھتے ہیں. اب گھر میں تنگ دستی ہے, فاقہ آتا ہے, اب پتہ نہیں کتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور کتنی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں, ہمیں کیا پتہ. گویا اللہ تعالیٰ ہماری جنت بنانا چاہتا ہے اور عمل اس کے مطابق ہے نہیں. تو عملوں کی کمی اللہ تعالیٰ اس طرح پوری کرتا ہے پھر کہ فاقے دو, تکلیفیں دو, بخار ہو, تو اس سے یہ نیکیاں لکھی, گناہ جنت کا سامان ہوتا ہے. دنیا تو کل ختم ہو جانی ہے, گویا زرداری کی بھی ختم ہو جائے گی, غریب فاقوں میں گزرے اس کی بھی ختم ہو جائے گی, زندگی میں تو ختم ہو جانا ہے. جمع کر کے پہلوں نے اس سے کیا حاصل کر لیا کہ دوسرے حاصل کر لیں گے, یہ یہی چھوڑ جائیں گے دولت. زندگی ختم ہو جانی ہے. لیکن ایک زندگی اس طرح ختم ہو کہ تکلیفیں مصیبتیں تو آئیں, لیکن اگر اٹھا تو آگے جنت ہے. وہ عمل تو کچھ نہیں تھا میرا, وہ تو جو مصیبتیں آئی اس کے نتیجے میں بن گئی جنت. اس لیے ہم نہیں جانتے, لہذا جو حالت ہو صبر کرو کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے اسی میں بہتری. ہاں دعائیں مانگو, ٹھیک ہے, کیونکہ تنگ دستی بہت مصیبت ہے, بیماری بھی بڑی مشکل ہے. دعائیں مانگو اپنی صحت کی, تندرستی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کی دعائیں سکھائی ہیں, بتائی ہے کہ صبح شام مانگتے رہو وہ دعائیں, تو اس سے بھی مصیبتیں ٹلتی ہیں, اللہ کے یہاں دعا قبول ہوتی ہے. لیکن دعاؤں کے باوجود اگر مصیبت نہیں ٹل رہی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصیبت ہی آپ کی دعا کی قبولیت ہے. آگے اس مصیبت کے نتیجے میں آپ کے لیے بہت بھلائیاں اللہ کے مقدر ہو رہی ہے. تو اس لیے صبر جو ہے نا, اس کے ذریعے مدد مانگو, اور نماز کے ذریعے, کیونکہ نماز حدیث میں آتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کا معراج. معراج ہوتا ہے نبیوں کو, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وہ فضیلت دی ان کو کہ نماز مومن کا معراج بنا دیا. کیونکہ نبیوں کو تو معراج ہوتا ہے اپنی جگہ پر, آسمان پہ اٹھایا گیا, موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا گیا, خاص مقامات پہ, یہ معراج ہوتا ہے نبیوں کا. مومن کا معراج یہ ہے کہ بس اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے نیت باندھ کے, بس معراج ہو گیا. یعنی مطلب یہ کہ اللہ کے سامنے آ گیا بالکل. اب اللہ کے اس کے درمیان پردہ نہیں ہے, جو مانگے گا ملے گا. اس لیے شیطان بھاگو بھاگو نماز پڑھ گیا, بھاگو بھاگو جلدی کرو, بچے مٹ جاتے ہیں. اس کا خیال نماز میں نہ آنے, اللہ کی طرف دھیان ہی نہ آئے, دھیان ادھر ادھر ہٹا رہے تاکہ یہ کہیں دعا نہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کر لے. یہ وہ دھیان ہی نہیں آنے دیتا نماز میں. کیونکہ اگر اس کا دھیان آ گیا, ایک نماز بھی اس نے ایسی پڑھ لی کہ ہم نے اس کا دھیان نہیں ہٹایا, تو جنت تو مل گئی اسے, یہ تو پہنچ گیا. نماز بڑی چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر کہتے کہ ابلیس تو جو چاہے کر لے,
میں اپنے بندے کی نماز قبول کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا رحمت ہے خاص امت پر کہ اس کے باوجود لیکن یہ ہے کہ خیالات کو روکنے کی کوشش کرے. ایسے نہیں کہ بس کھڑا ہوتے ہی اپنا سوچنے لگ جائے اور بس غافل. یہ نہیں, کوشش کرے روکنے کی, نہیں رکے خیالات. اور نماز ایسے خیالات ہی میں گھری رہ گئی تب بھی اللہ قبول فرماتے ہیں. کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو نماز مسائل حل کرتی ہے کیونکہ نماز میں دعائیں ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہے, اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلا ہے, انعام والوں کا راستہ. سیدھے راستے پر آ کر سارے مسئلے حل ہو گئے. اس لیے اور پھر اتحیات میں دعائیں ہیں تو وہ سب یہ اللہ کے قبول ہوتی ہے تو رزق بھی ملتا ہے, خوشحالی بھی آتی, سب کچھ آتا ہے. تو نماز اور صبر دونوں کے ذریعے مدد مانگو اللہ سے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب کوئی مصیبت آ جائے, اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی مسئلہ آتا پریشانی کا, فوراً نماز میں لگ جاتے, شروع ہو جاتے نماز میں, تو مسئلہ ٹل جاتا. اور پھر صلاۃ حاجت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ حاجت کے گویا نیت سے جو ضرورت ہے اس کی نیت سے 2 رکعت پڑھو, اور پھر دعا ہے وہ حاجت کی, وہ نہ اگر دعا یاد ہو عربی میں تو ویسے ہی دعا مانگ لو. حج کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ فلاں حاجت ہے میری, اور لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے سبحانک اللہ اور درود شریف یہ تو آتا ہے ہر ایک کو, یہ پڑھ لو, باقی دعا مانگ لو. تو نماز اور صبر بس یہ 2 چیزیں. اور پھر ایک ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. یعنی نماز تو صرف مومن ہی پڑھتا ہے, صبر اگر کوئی مصیبت پر کافر بھی صبر کر لے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کرتے کہ اس نے صبر کیا ہے. ہاں جی, صبر کر لے کہ بھئی کیونکہ کافر بھی ہے جن کا اللہ پر ایمان ہے, بہت کافر ہے کہ اللہ پر ایمان ہے, لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تو کافر ہے. اس لیے یہودی بھی اللہ کو تو مانتے ہیں, ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں, اور لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. اور سکھ ہے وہ شرک نہیں کرتے, سکھ موحد ہے اور اللہ کو مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. تو کافر تو ہے, لیکن اللہ کے ماننے ہی کا یہ فرق ہے کہ کافروں میں صرف سکھ وہ قوم ہے جو بہادر ہے. باقی کافر بہادر نہیں ہے کہ وہ امریکہ والے ہوں, روس والے ہوں, بھارت والے ہوں, سب پرلے درجے کے بزدل, لیکن سکھ بہادر ہے کیونکہ اللہ کو مانتے ہیں. ہاں جی, تو اس لیے صبر کرے گا جو کافر بھی تو اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ حل کریں گے, لیکن جائز مسائل, برے نہیں, کیونکہ بد دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے سوا مظلوم کے. مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے اور کسی کی بد دعا قبول نہیں ہوتی. کوئی کسی کے خلاف دعا مانگتا رہتا ہے, اس کو کنگال کر دے, اس کا بیڑا غرق کر دے, اس کو بیمار کر دے, اس کے گھر بار اجاڑ دے. اگر یوں دعائیں قبول ہوا کرتی تو عورتیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں, تو پھر اتنے وہ اس کو تو وہ بھی تباہ ہو جاتی, وہ بھی تباہ ہو جاتی, سارے گھر تباہ ہو جاتے. تو اس لیے بد دعائیں نہیں قبول کرتا اللہ تعالیٰ. بد دعا اپنے اوپر ہی پڑتی ہے, پھر بد دعا نہیں قبول کرتا, مظلوم کی بد دعا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی عامل کو یعنی گورنر بنا کے بھیجتے تو یہ وصیت کرتے کہ اتق دعوت المظلوم لیس بینہ وبین اللہ حجاب. مظلوم کی دعا سے بچنا, مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان پردہ کوئی نہیں, براہ راست پہنچتی ہے وہ دعا, مظلوم کی دعا. تو اس لیے ورنہ بد دعا کسی کی قبول نہیں ہوتی, نیک دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور نیک دعا مومن کے لیے, کافر کے لیے نہیں. کافر کے لیے آپ ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں, اللہ اس کو ہدایت دے دے, یہ تو کر سکتے ہیں, لیکن کافر کے لیے نیک دعا وہ نہیں قبول ہوتی. کافر کی دعا اس کا یہ رزق وسیع کر دے, اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی دے دے, یہ دعا نہیں قبول ہوگی کافر کے لیے. کافر کے لیے ہدایت کی دعا تو قبول ہو جائے گی. اور باقی مومن کے لیے جب آپ دعا کریں گے, کسی کے لیے دعا کریں, اپنے بھائی کے لیے, اپنے دوست کے لیے, ماں باپ کے لیے, تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو فرشتہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے آمین کہنے والا, اور آمین کہتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ ولا کا مثلو, اور تجھے بھی یہی مل جائے جو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی دے, تو
تو فرشتہ ساتھ کہتا ہے آمین اور ساتھ ولا کا مثلو، اور تجھے بھی اللہ یہی دے دے جو اس کے لیے مانگ رہا ہے. ہاں جی، تو اپنے لیے بھی ہو جاتی ہے کسی کے لیے مانگنا. ہاں جی، تو اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں استغفار میں یہ بھی آتا ہے اللہ مغفر دی اور ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، یہ بھی دعا بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ مغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، تو مجھے بخش میرے ماں باپ کو اور ان مومن مردوں عورتوں سب کو بخش دے. یہ دعا بھی آپ نے سکھائی. اور یہ ہے کہ اس دعا کو اگر کوئی پابندی سے پڑھے تو اس میں رزق بھی وسیع ہوتا ہے اس دعا سے، کیونکہ سب کے لیے مانگ لی تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول فرماتے ہیں. تو یہ ہے کہ صبر اور نما، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور نہ کہو ان کے لیے جو قتل ہو جاتے ہیں، یقتل فی سبیل اللہ کے راستے میں، کیا نہ کہو اموات، ان کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے، ان کو مردہ نہ کہو. ہاں جی، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے. ہاں، ظاہر ہے کہ آدمی برزخ کے حالات کا ہمیں کیا علم، کیسے زندہ ہے وہ ہمیں کیا علم کہ ہم اس میں بحثیں کریں. زندہ ہیں، اس میں شک نہیں، وہ زندہ ہے. اور یہاں تو ہے کہ کہنا نہیں. اور آگے سورہ آل عمران میں ہے خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ان کو ہرگز مردہ گمان نہ کرنا. یہ تو کہنا نہیں، گمان ہی نہیں کرنا، یقین رکھنا کہ وہ زندہ ہے. لا تحسبن، ہرگز گمان نہ کرنا، سیدھا بھی تاکید کا ہے، ہرگز لا تحسبن، ہرگز گمان نہ کرنا لمن یقتل فی سبیل اللہ، ان کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں. امواتا، کیا نہ گمان کرنا، ان کو مردہ گمان نہ کرنا. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. بھی ہمارے سامنے تو مرے ہیں، کیونکہ اللہ پھر زندہ نہیں کر سکتا. سامنے تو مرے ہیں، بالکل مرے، ہم نے دفن بھی کیا ہے، کہ اللہ زندہ نہیں کر سکتا. ہمارے سامنے تو قبر ہے، اللہ پتہ نہیں کتنی راہیں وہاں کھولتا ہے، وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے. اب دیکھو نا جی، اب یہ بتائیں کہ یہ جو اب یہاں سے آپ بیٹھے کیمرہ کھولتے ہیں اپنا، وہ یہ کمپیوٹر کھولتے ہیں، کہاں کہاں کی تصویریں آ جاتی ہیں، کیسے آئیں، کہاں سے آئیں، بات سمجھ سکتے ہیں آپ؟ جب تک وہ ٹیکنالوجی پوری نہ سیکھیں اس سے پہلے کو سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے یہ تصویریں کیسے آئیں، کہاں سے آئیں. تو جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں اس کا مطلب نہیں کہ ان کا وجود نہیں ہے، مشاہدے میں نہیں ہے. لہذا ہم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، کیفیت کیسی ہے ان کو ڈھونڈتے کیسی مل رہی ہے. کیونکہ یہ تو ہمارے مشاہدے کی بات ہے نا، کہ وہ سن 93 میں ہم وہاں معسکر میں تھے اپنا افغانستان میں، تو مولانا عبد الرحمان فاروقی وہ شہید ہو گئے تھے سن 89 میں، 4 سال ہو گئے تھے انہیں شہید ہوئے. تو جو تربیت کے لیے طلبہ گئے وہ قبر پہ جائیں کہ جی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے. تو کمانڈ صاحب نے روک دیا، الیاس کشمیری صاحب نے کہ نہیں کوئی نہیں قبر پہ جائے گا، ہمیں خوشبو سونگنے ہے، کام کرنا ہے ہمیں، ہاں کوئی نہیں جائے گا قبر پہ. تو بچہ میرے ساتھ تھا، وہ لیے پھر مٹی مٹھی میں، وہ مٹی کے لیے پھر گھاس بھی تو پھینک اس میں خوشبو ہے. میں نے بہت خوشبو تھی. تو خوشبو اس میں کس نے ڈال دی مٹی میں؟ بڑا کوئی بے وقوف کر دیے، قبر سے لے کے آیا ہوں. اچھا، میں نے کہا مجھے بھی لے چلو. قبر کا قریب ہی قبر تھی، قبر کے 1 ایکڑ پر تھے کہ اچانک جھونکا آیا خوشبو کا، دماغ معطر ہو گیا. میں نے کہا اتنی تیز خوشبو کس نے لگائی ہے؟ کسی نے لگائی. تو یہ کیسے خوشبو؟ پھر قبر کے قریب آ گئے. اللہ، اب منو مٹی ہے اوپر، اب ایک شیشی میں وہ خوشبو بند ہو تو باہر نہیں نکلتی. یہ منو مٹی جو ہے اوپر،
اس میں سے خوشبو کیسے باہر آ رہی ہے؟ قبر پہ کھڑے رہے ہم، دیر تک میں کھڑا رہا، حیران ہے۔ میں نے وہ مٹی میں یوں انگلی ہاتھ مارا تو ہاتھ سے خوشبو آنے لگ گئی ہے۔ اب ہم کیا سمجھے اس کو؟ آ سکتی ہے سمجھ؟ آپ خوشبو کا ڈرم لا کے یہاں رکھ دے خوشبو کا اور دروازے بند کر دے، پھر باہر نکل جائے گی خوشبو؟ وہ خوشبو کیسے نکل رہی ہے مٹی سے؟ اور جب منو مٹی سے باہر اتنی ہے، اندر کیا ہوگا اس قبر کے؟ اندازہ تو کرو۔ اور اندر اگر وہ اور مردہ ہی مردہ ہے، اس میں کوئی حیات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، تو خوشبو کا اس کو کیا فائدہ؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اتنی خوشبو، اگر اس کو کوئی شعور نہیں، قبر والے کو جو اندر پڑا ہوا ہے اسے کوئی شعور نہیں ہے، وہ تو مردہ ہے، تو اس خوشبو کے کیا معنی ہے؟ اب یہ تو مشاہدات ہیں۔ اب یہ غازی شہید عبدالرشید شہید رحمت اللہ علیہ، اب اس کی قبر سے خوشبو آئی ہے۔ ایک شیعہ تائب ہوا، وہ گیا کہ میں جاتا ہوں جی، اس نے کہا یہ تو حسین کی بات تھی، حسین کے طریقے پر تو یہ ہے، ہم نہیں۔ حسینی سنتیں انہوں نے ادا کی ہے جن کی خوشبوئیں مہک رہی ہیں قبر سے۔ تو جب لوگ جاتے تھے تو سڑک و قبر سے کافی فاصلے پر ہے، سڑک سے جب اترتے تھے وہ تو وہیں سے خوشبو شروع ہو جاتی تھی، رفتہ رفتہ پھر کم ہوئی۔ تو یہاں مولانا ان کے بھائی غازی عبدالعزیز آئے تھے یہاں، تو ان سے یہ سوال ہوا تھا کہ جی صحابہ کے زمانے میں تو خوشبو نہیں آتی تھی، اب کیسے آنے لگ گئی؟ انہوں نے کہا صحابہ کے زمانے میں گویا اللہ تعالیٰ سب جانتے تھے کہ یہ شہید ہیں، کسی میں شک نہیں تھا۔ اب آ گیا فتنے کا دور، اب لوگ مانتے نہیں شہید، ایسے ہی مر گئے۔ کس نے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک خوشبو دی ہے اپنا وہ ثابت کرنے کے لیے کہ شہید شہید ہے۔ ہاں جی، یہ دلیل دی ہے۔ خوشبو ان میں بھی تھی لیکن وہ بند تھی، یا کھول دی اللہ تعالیٰ نے وہ خوشبو، تاکہ معلوم ہو کہ یہ زندہ ہے۔ تو اس لیے یہ کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، نہ گمان کر، ہرگز گمان نہ کر ان کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، امواتا، کہ ان کو مردہ گمان نہ کر، بل احیاء وعند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے باقاعدہ رزق ملتا ہے انہیں۔ اب یہ ہے کہ اب رزق جو حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے نیچے وہ، اب تو ہم نے ہوائی مستقر کہیں گے کہ ان کی روحیں